ہیں۔ لوگوں اس انسانیت کے اصلاح کیسے ہو اور اس انسان کو کیسے سدھارا جائے، جتنے مقررین آئیں گے ہر آدمی اپنے اپنے طریقے کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنے علم کے مطابق گفتگو کریں گے اور کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہیں گے کہ معاشرہ خراب اس لیے ہے کہ تعلیم کا انحطاط ہے، تعلیم کی دوری ہے، اور اگر تعلیم عام ہو جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، یہ بھی صحیح ہے۔ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، تو کوئی یہ کہیں گے کہ بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے معاشرہ اصلاح کے ترقی کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ ملک کی تعمیر اور ترقی اسی وقت ہوگی جبکہ دولت کی بات کی جائے، مال کی بات کی جائے، اور لوگوں کے اندر اگر مال آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تجارت کی طرف دھیان دی جائے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ کچھ یہ کہیں گے، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سماج ترقی اس لیے نہیں کر رہا ہے، سماج میں بگاڑ اس لیے ہے، اور گاؤں اس لیے نہیں سدھر رہا ہے کہ تنظیم کے لوگ، مدرسے کے لوگ، قائدین میں اصلاح خود نہیں ہے، تو وہ کیا اصلاح کریں گے؟ گویا کہ وہ اپنا ٹھیکرا ان لوگوں پر پھوڑتے ہیں کہ بھائی اس کی اصلاح ہو کہ پہلے تنظیمی طور پر لوگوں کو مضبوط کیا جائے۔ لوگوں، ہمارے اور آپ کے سامنے حضرات انبیاء کا پورا واقعہ، نبی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ وہ کیا ہے کہ ضروری ہے کہ علم کا فروغ ہو، ضروری ہے کہ تجارت میں لوگ آگے بڑھیں، یہ بھی ضروری ہے کہ اتحاد اور اتفاق ہو۔ لیکن آج کی اس اجلاس کا جو عنوان ہے تعمیر ملت، وہ اس بات کی طرف داعی ہے کہ تعمیر ملت کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے دلوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کے دلوں کو سدھارا جائے، لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدلا جائے۔ ایک آپ دیکھیں گے ابھی ہر گاؤں میں، اور اس صوبے کے وزیر اعلیٰ اس وقت آپ کے ضلع سے گزر کر کے ارریہ سے بھی ہو چکے ہیں، ہر جگہ گھوم گھوم کر کے جائزہ لے رہے ہیں، مختلف ضلع میں جا کر کے مختلف کاموں کو دیکھ رہے ہیں، گھر گھر جل جل یوجنا کا وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب بھلا بتلائیے کہ اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں پانی کا انتظام ہو گیا ہے، لیکن اگر جو پانی چلانے والا ہے، جس کی ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ تمہیں صبح شام فلٹر کر کے پانی لوگوں کو پہنچانا ہے صاف، تاکہ لوگوں کی صحت ٹھیک ٹھاک رہے، بیمار نہ پڑے اور اس کے اعضاء صحیح کام کرنے لگے، اگر وہ اس طرف دھیان نہ دے اور ہر ایک کے نل میں جو اس کے گھر میں ہے جہاں سے وہ پانی پیتے ہیں، اس کے بچے، گزرنے والے لوگ، تمام نلوں میں خراب پانی آنے لگے، تو اس کی اصلاح کیسی کی جائے گی؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھئی ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں اور اپنا اپنا جو نل لیا ہے اس پانی کو نکال کر کے اس کو فلٹر کا انتظام کرے، اسے گرم کرے، اسے چھانے، پی لے، ہر آدمی اپنی اپنی فکر کرے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی ایسی ہی پی لے، اور اگر اس کو اس طرح سے ہی پی لیا تو انسان بیمار پڑ جائے گا۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے، اور میرے خیال میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ تجھے صاف پانی پہنچانا ہے، تجھے فلٹر کرنا ہے، اور پھر فلٹر کر کر کے اس وارڈ میں، اس پنچایت میں پانی فراہم کرنا ہے، اس کو سدھارا جائے، کیونکہ یہ بیماری کی جڑ وہی ہے کہ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں، مولانا مفتی امان اللہ قاسمی اور ان کی ٹیم کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کے دلوں پر دستک دیں جن کا کام تھا سماج کا سدھار کرنا، جن کا کام تھا اصلاح کا کام کرنا، اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آج کی اجلاس کے بعد آپ یہ سبق لے کر کے جائیے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ایمان کی حفاظت کی، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اسلام کی حفاظت کی۔ آج جو لوگ موبائل کو دیکھتے ہیں، موبائل پڑھتے ہیں، خبروں کا جائزہ لیتے ہیں، جو لوگ نیٹ پر رہتے ہیں، آپ اس کے واقعات کو سنیے، سب سے زیادہ واقعات اس وقت یہ رونما ہو رہے ہیں کہ ہماری بہنیں،
ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، علماء اس کے مذمت کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، لوگ تحریر لکھ رہے ہیں، گاؤں میں پنچایتی لوگ کر دیتے ہیں، لیکن بھلا بتلائیے کہ کیا اس کا علاج یہی ہے؟ اے لوگوں، اس کا علاج یہ ہے ہی نہیں۔ مرض کا صحیح علاج نہیں کیا جا رہا ہے۔ کوئی درخت کے پتے اگر سوکھنے لگ جائے، درخت کی ٹہنیاں اگر سوکھنے لگ جائے، اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ اس درخت کی ٹہنیوں کو کاٹ لیا جائے، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی بیماری پر غور کیا جائے اور پھر اس کے مطابق اس کے جڑ میں دوا دی جائے۔ اے لوگوں، اگر کوئی بیٹی اور کوئی بہن جو ہماری ہے غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، صرف افسوس یہ نہیں کہ وہ جا رہی ہے، بلکہ وہ ایمان سے باہر نکل رہی ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا کہ روزہ ٹوٹ جائے، اس کے مسائل لوگ مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں، نماز اگر باطل ہو جائے، مفتی عقیل انور صاحب مظاہری جو ہمارے یہاں کے ناظم تعلیمات ہیں، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے۔ اس بات کے بھی مسائل پوچھتے ہیں کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آج ہمیں کوئی عالم یہ بتائے، اور میں گواہ ہوں اس بات کا کہ ایمان کے بھی نواقض ہیں اور ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے، ایمان بھی دلوں سے نکل جاتا ہے، لوگوں کی اس کی فکر نہیں ہے۔ اے لوگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کا تحفظ کیا جائے۔ یہ ایمان انسانوں کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، یہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اس ایمان کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو آپ کا روزہ بھی نہیں، آپ کی نماز بھی نہیں، آپ کی زکوٰۃ بھی نہیں، آپ کی قرآن کی تلاوت بھی نہیں۔ اس لیے ایمان کا تحفظ کیا جائے، ایمان کو بچایا جائے اور مومن کو مومن کامل بنایا جائے۔ ہم ان بیٹیوں کے لیے فکر مند ہوں جو بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ نکاح کر رہی ہے، بلکہ نکاح ہوگا ہی نہیں اس کا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ شادی کر لیے، بھلا بتلائیے کہ بھائی اس کا اسلام، اس کا دھرم کچھ اور، اس کا دھرم کچھ اور، کیا وہ نکاح ہوگا؟ وہ نکاح ہی نہیں ہے لوگوں۔ اے لوگوں، کیا بچایا جائے گا؟ اس کی تدبیر، اس کے اوپر فکر کیا جائے۔ سب سے بہتر طریقہ اور سب سے افضل طریقہ اسلام نے بتلایا۔ اسلام نے اس کا علاج کیا ہے۔ اسلام نے اس کا یہ علاج کیا کہ بھائی اس کو اچھے لباس، اس کو ساتر لباس، اس کو ایسا لباس پہنایا جائے جس میں وہ پردے میں ہو۔ اے لوگوں، آپ روڈ کے کنارے گوشت کا ٹکڑا اگر رکھ دیں گے تو کتے تو اس کی طرف جائیں گے۔ آپ کتے سے شکایت نہیں کہ بھائی تم کیوں میرے گوشت کے ٹکڑے لے کر کے بھاگ رہے ہو، بلکہ آپ کو گوشت کا تحفظ کرنا ہوگا، گوشت کو بچانا ہوگا۔ اگر مٹھائی کو اگر آپ نے ڈھانپا نہیں اور مکھی اس پر لپٹ جائے تو کیا آپ مکھی سے شکایت کریں گے کہ کیوں تم میرے مٹھائی کے ارد گرد گھوم رہے ہو؟ بلکہ اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ مٹھائی کو صحیح طریقے سے رکھا جائے۔ اے لوگوں، اسی طریقے سے بیٹیوں کا مسئلہ ہے کہ تحفظ اس بات کا ہو کہ غیروں کی نگاہیں، مردوں کی نگاہیں، نوجوانوں کی نگاہیں اس کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ نگاہ کرنے والے کی غلطی تو بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشش اور حسن عورتوں کے اندر یہ رکھا ہے کہ مرد مائل ہوگا، لیکن شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے اسے ایسا لباس پہنایا جائے جو وہ پردے میں ہو، ایسا لباس نہ ہو کہ لباس تو ہو لیکن وہ بے لباس ہو، جیسے آج کل باریک لباس اور ایسے پتلے اور ایسا لباس پہنایا جاتا ہے کہ جس لباس کے باوجود وہ ننگیاں ہوتی ہیں۔ اے لوگوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان عورتوں کے بارے میں ایسی جگہوں پر جہاں اختلاط ہوتا ہے اختلاط سے بچائیں۔ آپ نے دیکھا کہ بھائی میڈیکل میں جائیے، ہاسپٹل میں جائیے، بسوں میں جائیے، مختلف جگہوں پر عورتوں کے لیے سیٹ الگ، مردوں کے لیے سیٹ الگ ہے۔ لیکن تعلیمی نظام کی طرف جائیے، اس تعلیمی نظام میں نیچے سے لے کر کے اوپر تک چلے جائیے، کسی نظام میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مردوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے الگ ہو، لڑکوں کے لیے الگ ہو، لڑکیوں کے لیے الگ ہو۔ اس لیے ہمیں کرنے کا یہ کام ہے کہ ہم ایسا تعلیمی ادارہ قائم کریں، ہم ایسا نظام لائیں جس میں لڑکے الگ پڑھیں اور لڑکیاں الگ پڑھیں۔ اس لیے اس بات کا علاج کیا جائے کہ ہماری یہ مائیں، ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ بہنیں غیروں کی طرف جا رہی ہے تو اس کے سبب پر غور کیا جائے۔ اے لوگوں، اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اس کی اخلاقی تربیت کیا جائے۔
اس کو اسلامی سانچے میں ڈھالا جائے، اسے اسلامی تہذیب سکھایا جائے۔ آج ہمارے ماں اور باپ کو، ہمارے والدین کو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں میں قائم دے۔ میں بہت ساری جگہوں پر کہتا ہوں اور آپ کو بھی یہ سنا دوں کہ اسے مرغیاں گننے کا تو وقت ہے، بیل اور بھینس، گائے شام کے وقت اس کے گھر آیا کہ نہیں آیا اس کی تو ضرور فکر کرتے ہیں، لیکن کوئی باپ اور کوئی ماں اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی رات کی تنہائی میں اپنے گھر میں ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس حالت میں ہے اس کی فکر اس کو نہیں ہے۔ اس لیے اس کے اخلاق کی تربیت کی جائے، اس کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس عمر میں، جس عمر میں علم حاصل کرنا ہے، وہ بچپنے کی عمر، وہ وقت جب وہ علم حاصل کر رہا ہے، اس کو ایسا علم اور ایسا ایجوکیشن دیا جائے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اسے قریب کر دے، جو وہ جانے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ اے لوگوں، بگاڑ یہ ہے کہ ہم نے اس کو قرآنی تعلیمات سے آگاہ نہیں کیا، ہم نے اسے مدرسے اور مسجد کی طرف نہیں بھیجا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو دنیا کی تمام تعلیم کے ساتھ اسلامی تعلیمات سب سے پہلے دیں۔ اس کے لیے سب سے بہتر گاؤں کا مکتب ہے، گاؤں کا مدرسہ ہے۔ وہ علماء، وہ ائمہ جو آپ کے گاؤں میں ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز پڑھائیں، ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ کے بچوں کو تعلیم دیں۔ صرف یہ ہے کہ بھائی ہم ان سے کام تو لیں، ہم علماء کے، ائمہ کے پیچھے تو ضرور پڑتے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری کی طرف ان کو توجہ نہیں دلاتے اور بر وقت ان سے کام نہیں لیتے۔ اے لوگوں، کام لیجئے ان سے، آپ ان کے معاش کی فکر کیجئے، آپ علماء کی ضرورت کا خیال رکھیے اور نماز کے ساتھ ساتھ تعلیم کی فکر کیجئے۔ یقیناً اس سے سماج سدھار کا کام ہوگا۔ لوگوں، آخری بات اور وہ یہ کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر وہ کردار پیدا کریں، ہم اس رنگ میں رنگ جائیں کہ وہ واقعہ جو ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ لوگ مر رہے ہیں لیکن پانی جب ان کے پاس لایا گیا تو وہ اپنے سے پہلے دوسرے کے جان کی بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت ملت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ملت میں وہ کردار آئے، ملت میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوں کہ اپنے سے پہلے دوسرے کی ضرورتوں کو ترجیح دے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے مدارس کا، مساجد کا، خانقاہوں کا، دینی مراکز کے تحفظ کا۔ آج یہ کوششیں ہو رہی ہے اس ملک میں کہ یہ مدارس کو بند کیا جائے۔ ملک کے مختلف صوبوں میں مدارس کی جو شکلیں تھیں اس کو اسکول کی شکل میں بدل دیا گیا ہے۔ ان علاقوں سے، ان صوبوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج عوام، آج ہمارے لوگ علماء کے خلاف، ائمہ کے خلاف جس وقت دیکھیے وہ بولتے نظر آتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ علماء اس امت پر نعوذ باللہ بھاری ہیں، ان کو یہ لگتا ہے ہم محنت کی کمائی اسے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، آج آپ کے اندر اگر ایمان باقی ہے، آپ کے اندر کوئی اسلامی شناخت اگر باقی ہے، اگر آپ کو اسلامی تمدن ہے، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، تو وہ ان علماء کا آپ کو احسان ماننا ہوگا۔ ان علماء کی وجہ سے، ان اساتذہ کی وجہ سے جو ٹاٹ اور پھوس کی عمارتوں میں رہتے ہیں، جو کھلے چھپر میں رہ کر کے کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارتے ہیں لیکن آپ کے ایمان کی فکر کرتے ہیں۔ لوگوں، اس وقت یہ کرنا ہوگا کہ اگر آپ کو خون دینا پڑے، اگر آپ کو پسینے سے بڑھ کر